صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا لوگوں کو بتا کر صدقہ دینا ضروری ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے، صدقہ کس کو دینا افضل ہے؟ چوتھا اور آخری سوال ان کا یہ ہے، صدقہ میں کیا چیز دینا سب سے زیادہ افضل ہے؟ آٹا، چاول، دال یا پیسے؟ برائے کرم تمام سوالات کے جوابات ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ دیں، بہت مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہیں مسز شفقت کراچی سے۔ یہ 4 سوالات ہیں اور چاروں سوالات صدقہ سے متعلقہ ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے، صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جب اس زمین کو، اس دھرتی کو بنایا تو یہ ہشکولے لینے لگی، تو اللہ رب العزت نے اس کے سینے پہ پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی۔ جب فرشتوں نے پہاڑوں کے جاہ و جلال کو، ہیبت کو دیکھا تو فرشتوں نے، ملائکہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو نے پہاڑوں سے طاقتور چیز بھی کوئی تخلیق فرمائی ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، ہاں، میں نے لوہے کو تخلیق کیا ہے جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز تو نے تخلیق کی ہے اس کائنات میں؟ تو رب نے فرمایا، ہاں، میں نے لوہے سے زیادہ طاقتور جو چیز تخلیق کی ہے وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز تخلیق تو نے فرمائی ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز جو تخلیق کی ہے وہ ہے پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، پانی سے بھی طاقتور چیز کوئی تو نے تخلیق کی ہے؟ تو رب نے فرمایا، ہاں، میں نے پانی سے بھی طاقتور چیز جو تخلیق کی ہے اس کائنات میں وہ ہے ہوا جو پانی کو لے اڑتی ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، ہوا سے بھی طاقتور چیز کو اس کائنات میں تو نے تخلیق کی ہے؟ تو رب نے فرمایا، ہاں، ہوا سے جو طاقتور چیز ہے وہ صدقہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے مگر بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو، یعنی وہ صدقہ جو پوشیدہ طریقے سے دیا جائے، مخفی طریقے سے دیا جائے، راز کو راز رکھا جائے، وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل بھی ہے اور دینے کا یہ طریقہ بھی ہے۔ بجائے کہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو صدقہ دینے کا صحیح طریقہ بتاتا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے یا رب کو کون سا طریقہ پسند ہے۔ یعنی صدقہ یوں دیا جائے کہ کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو۔ آج ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی صدقہ لینے والا نہیں ملتا، جی صدقہ لینے والا نہیں ملتا۔ یہ بات اوورسیز پاکستانی کہیں تو جچتی ہے۔ آج مقامی لوگ بھی، یعنی پاکستانی لوگ بھی، ملک میں رہنے والے مقیم بھی آ کر کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے۔ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور 10 کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور صدقہ دینے والے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی صدقہ لینے والا ملتا نہیں ہے۔ اللہ والو، ہمیں صدقہ لینے والا کیوں نہیں ملتا؟ کہ ہم صدقہ نہیں دیتے، دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتا کر دیتے ہیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، یہ صدقے کی دال ہے، یہ صدقے کا آٹا ہے، یہ صدقے کا گوشت ہے، یہ صدقے کے کپڑے ہیں، یا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ تو اللہ والو، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں گے تو وہ لینے سے انکار کر دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عزت نفس کو یوں مجروح کرتے ہیں کہ ان کو جتلاتے ہیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں یا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں،
اور دوسری بات جس کے ذریعے ہم لوگوں کی است نفس کو مجروح کرتے ہیں یا ان کو ذلیل کرتے ہیں وہ ہے اپنے دیے ہوئے مال کی تشہیر کرنا، یعنی پبلسٹی کرنا۔ صدقہ دے دیا، پھر پورے محلے کو بتایا، رشتہ داروں کو بتایا، جس کو دیا اس کو جتلایا بھی، پھر اس کے رشتہ داروں کو بتلایا بھی۔ تو یوں جب تذلیل کی جاتی ہے تو لوگ صدقہ لینے سے انکاری ہو جاتے ہیں، یعنی گریز کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے مارے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا کے پجاری ہیں، جب وہ صدقہ یا خیرات یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سیلفی لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں۔ تو یوں اللہ والو جب لوگوں کو آپ اپنے مال میں سے کچھ مال نکال کر دو گے صدقے کی مد میں یا زکوٰۃ کی مد میں، پھر یوں ان کی است نفس کو مجروح کرو گے، پھر تمہیں صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں اور یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ صدقہ دے رہے ہو یا زکوٰۃ دے رہے ہو، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اس کا تعلق آپ کے اندر کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ارادے کے ساتھ ہے، اور ارادے کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ زکوٰۃ ہے یا آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ صدقہ ہے، اب یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب اتنے معزز طریقے سے اور اتنے مخفی طریقے سے اس مال کو جو مستحق ہیں ان تک پہنچاؤ کہ دائیں ہاتھ سے آپ دو اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوگی۔ جب اللہ کی مخلوق کو یوں عزت دو گے تو جب اللہ کی مخلوق مال لے کر راضی ہوگی تو اللہ قبول کر کے بھی راضی ہو جائے گا، یعنی جب مخلوق راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے مسز شفقت کراچی سے جو ہے ان کا یہ ہے، کیا لوگوں کو بتا کر صدقہ دینا ضروری ہے؟ تو یہ میں نے کور کر دیا ہے، ساتھ ہی نہ بتانا ضروری ہے اور نہ ہی سیلفی بنوانا ضروری ہے اور نہ ہی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنا ضروری ہے۔ ایک وقت تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ وقت ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ یا آج سے 15-20 سال پہلے یہ وقت تھا کہ نیکی کر گلی محلے میں لوگوں کو دکھا، گلی محلے میں لوگوں کو بتا۔ وہ وقت اب ختم ہو گیا تقریباً۔ اب کیا ہے کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال۔ تو جو پہلے دو سوالات ہیں مسز شفقت صاحبہ کے، صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بھی میں نے واضح کر دیا ہے۔ دوسرا ان کا سوال تھا کیا لوگوں کو بتا کر صدقہ دینا ضروری ہے، اس کا رپلائی بھی میں نے دے دیا، اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے۔ تیسرا ان کا سوال یہ ہے کہ صدقہ دینا کس کو افضل ہے؟ جو آپ کے در پہ آ کر سوال کر لے اس کو ہی صدقہ دینا افضل ہے۔ جو سائل بن کر آپ کے در پہ آ گیا، اس نے اپنا دامن پھیلا دیا، آپ کے سامنے جولی پھیلا دی، آپ کے سامنے سوال کر دیا، تو اب آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو خالی نہیں موڑنا، اس کے سوال کو جس حد تک پورا کر سکتے ہو وہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوال کر لے، جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑکو مت۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی سائل تیرے در پہ آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا اور تو دینے پہ قدرت رکھتا تھا، یعنی تو اس کے سوال کا جواب دے سکتا تھا، اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا، اس کے باوجود تو نے اس کو خالی موڑ دیا، تو 7 دن تیرے گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا۔ تو جو بھی سوال کرے اس کو دے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال یا اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو مستحق ہوتے ہیں وہ گلی محلوں میں بازاروں میں سوال نہیں کرتے۔ تو آیا ہم مستحق کو دیں یا غیر مستحق کو دیں؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہی سوال کیا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں اور بعض مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، یعنی غیر مستحق ہوتے ہیں، تو شیخ صدقہ خیرات یا زکوٰۃ
کس کو دینی چاہیے، مستحق کو یا غیر مستحق کو؟ تو آپ نے تعلیم فرمائی کہ جو تیرے در پہ آ کے سوال کرے، چاہے وہ مستحق ہے چاہے وہ غیر مستحق ہے، تو اس کے سوال کو پورا کر دے۔ اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو استحقاق نہیں رکھتا، جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ سوال یہ ہے یا نکتہ یہ ہے کہ چاہے کوئی مستحق ہے چاہے کوئی مستحق نہیں ہے، جب کسی نے آپ کے در پہ آ کے سوال کر دیا اور آپ سوال پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس کے سوال کو پورا کر دیں۔ تو جب آپ مخفی طور پہ لوگوں کو صدقہ دو گے تو پھر انشاءاللہ آپ ڈھونڈو گے، تو جب ڈھونڈو گے تو آپ کو مستحق لوگ مل جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کا صدقہ واجب ہو، صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے اور ایک نفلی ہوتا ہے۔ جو واجب ہے اس کے تو وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، مظلوم ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسافر ہے یا طالب علم ہے، یہ آپ انہی کو دیں گے۔ جو صدقہ واجب ہے وہ انہی کو دیں گے جن کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے نفلی، جس کو عمومی طور پہ ہم خیرات کہتے ہیں، وہ آپ ان لوگوں کو دیں گے تو زیادہ بہتر ہے، مگر وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، سب مل کر بھی کھا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے گھر میں میٹھا بنا لیا، خود بھی کھا لیا، لوگوں کو بھی شریک کر لیا، تو یہ نفلی صدقہ ہے، یہ نفلی صدقہ ہے۔ جب صدقہ نفلی ہو تو جو مستحق مل جائیں ان کو بھی دو، ہمسائے ہیں وہ غیر مستحق ہیں، یا گلی محلے میں لوگ گزر رہے ہیں وہ غیر مستحق ہیں، ان کو بھی دو۔ تو نفلی صدقے میں ہر کسی کو شریک کر لینا چاہیے، لیکن جو صدقہ آپ واجب دے رہے ہیں اس میں کوشش کریں کہ ڈھونڈیں جو مستحق لوگ ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا کہ اس کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، مظلوم ہیں، طالب علم ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ مستحق ہیں، ان کو ڈھونڈ کر صدقہ دینا زیادہ افضل ہے اگر آپ کا صدقہ واجب ہے۔ نفلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو بھی کھلا سکتے ہیں جو مستحق نہیں ہے۔ آخر پہ انہوں نے سوال کیا ہے، یعنی چوتھا ان کا سوال یہ ہے، صدقہ میں کیا چیز دینا سب سے افضل ہے، آٹا، چاول، دال یا پیسے؟ یہ ان کا آخری سوال ہے۔ دیکھیں اس کا سادہ سا جواب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ 4 اجناس آپ نے گنوائی ہیں۔ سب سے افضل صدقہ کسی بھی جنس کا وہ ہے جس کا ضرورت مند سوال کرے۔ اگر ضرورت مند سوال کرتا ہے آٹے کا تو آٹا دینا افضل ہے، اگر ضرورت مند سوال کرتا ہے گوشت کا تو گوشت دینا افضل ہے، اگر ضرورت مند سوال کرتا ہے نقدی کا یعنی پیسے کا تو اب پیسہ دینا افضل ہے۔ اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ اب ایک شخص ہے، اس کی والدہ ہسپتال میں داخل ہے، بیمار ہے، اس کو ادویات کی ضرورت ہے۔ اب آپ زکوٰۃ یا صدقے کی مد میں اس کو آٹا دے دیتے ہیں، گوشت دے دیتے ہیں، دال دے دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ تینوں اجناس اس کے کس کام کی ہیں؟ اس کو اس وقت ادویات چاہیے، یا پیسے چاہیے جن سے وہ ادویات خرید لے، یا پھر آپ خود زکوٰۃ کے پیسوں سے ادویات خرید کے اس کے حوالے کر دیں۔ اب سوال کرنے والے نے یعنی سائل نے سوال کیا ہے کہ میری ماں ہسپتال میں داخل ہے، بیمار ہے، مجھے ادویات چاہیے۔ تو اب یہ جو 4 اجناس جن کا مسی شفقت نے ذکر کیا ہے، آٹا ہے، چاول ہے، دال ہے، پیسے ہیں، یہ 4 دینا یہاں مناسب نہیں ہے۔ یہاں دعائیاں جو ہے وہ دلوانا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کو اعتبار ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، تو آپ اس کو پیسے دے دیں کہ وہ خود بازار سے ادویات خرید لے۔ اسی طرح سردیاں ہیں، جاڑا ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ مجھے گرم کپڑے چاہیے اور آپ اس کو آٹا دے دیتے ہو۔ سائل سوال کرتا ہے کہ مجھے جرسی چاہیے، سویٹر چاہیے، میرے بچے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں،
مجھے لحاف چاہیے، گرم کپڑے چاہیے، آپ اس کو دال دے دیتے ہیں۔ تو بھائی اس کا تو اس نے سوال ہی نہیں کیا۔ تو افضل صدقہ وہ ہے کہ سائل جس کا سوال کر رہا ہے اس کو وہ دیا جائے۔ اس کے بعد وہ صدقہ جو آپ خود اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، سائل نے آپ کے در پہ آ کے سوال نہیں کیا، بلکہ آپ خود جو ہے صدقہ لینے والوں کو، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جس طرح میں نے کوئی صدقہ دینا ہے، وہ اب میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی کے کانوں کان خبر نہیں ہے کہ آج میں نے صدقہ دینا ہے۔ تو اب میں جو لوگوں کو ڈھونڈوں گا وہ میری مرضی ہے کہ میں ان کو آٹا دوں، چاول دوں، دال دوں یا ان کو پیسے دوں۔ لیکن جب کوئی سائل آپ کے در پہ آ گیا، اس نے صدقے کا سوال کر دیا اور ساتھ اپنی ضرورت بھی بتا دی کہ مجھے یہ چاہیے، تو اس وقت جس کا اس نے سوال کیا ہے وہی دینا افضل ہے۔ تو یہ چاروں سوالات تھے، میں نے تفصیل کے ساتھ ان کا جواب دے دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو دنیا بھر سے لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں وہ کوئی شریعت کا مسئلہ عمومی طور پہ نہیں پوچھتے، اور اگر بالفرض وہ شریعت کا مسئلہ پوچھے بھی تو ہم نے علاج معالجہ کے تناظر میں اس زاویے سے اس کا جواب دینا ہوتا ہے تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے، ان کا کنسیپٹ واضح ہو جائے کہ ہم نے کون سا صدقہ دینا ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ صدقہ دینا کون سا افضل ہے، اگر آپ یہی سوال بحیثیت مریض میرے سے کریں گے تو یہ بات بدل جائے گی۔ اب یہ شریعت کا مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ شریعت کا جو مسئلہ تھا وہ میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے، آپ کے چاروں سوالات کے جوابات دے دیے۔ یہ جو سوال ہے یہ میں نے خود پیدا کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پانچواں آ سکتا ہے کہ جب ہم علاج معالجہ کر رہے ہوں، روحانی علاج کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، تو ان حالات میں کون سا صدقہ دینا افضل ہے۔ تو یہ سوال بڑا ویلڈ ہے۔ آپ اپنا روحانی علاج خود کر رہے ہیں، یا آپ اوراد و وظائف کر رہے ہیں، یا اپنا روحانی علاج کسی معالج سے، کسی عامل سے کروا رہے ہیں، تو علاج کے دوران سب سے افضل ترین صدقہ اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے، یعنی گوشت کا صدقہ ہے۔ آٹا نہیں چلے گا، دال نہیں چلے گی، اس طرح کپڑا نہیں چلے گا، چاول نہیں چلیں گے۔ اگر شریعت کا مسئلہ ہے تو سب چلے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں پہ علاج معالجہ کی اب بات ہو رہی ہے، جو شریعت کی بات تھی وہ ہم پہلے مکمل کر چکے ہیں، اس لیے آپ نے اپنے ذہن میں کوئی وسوسہ یا اشکال پیدا نہیں کرنا۔ اب ہم محض بات کر رہے ہیں کہ اگر میں اپنا روحانی علاج کروا رہا ہوں یا کر رہا ہوں، یا میرے گھر میں روحانی علاج چل رہا ہے، یا میں کسی عمل کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، اوراد و وظائف کر رہا ہوں، تو اس ریاضت کے دوران یا اس علاج معالجہ کے دوران مجھے کون سا صدقہ دینا چاہیے یا کون سا صدقہ افضل ہے، اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ علاج معالجہ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں یا آپ ریاضت کر رہے ہیں، تو اس دوران سب سے افضل صدقہ خون بہانا ہے، یعنی جان کا صدقہ دینا ہے۔ چاہے مرغی دیں، مرغا دیں، بکری دیں، ویڑی دیں، جون سا بھی حلال جانور آپ دینا چاہتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق وہ آپ کو دینا چاہیے۔ عملیات میں ریاضت ہو یا عملیات کے میدان میں علاج معالجہ ہو، دونوں صورتوں میں جان کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ اب یہ بات شریعت نے نہیں ہمیں بتائی، یہ بات ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے۔ یعنی صدیوں کا تجربہ اور مشاہدہ چلا آ رہا ہے کہ جب عملیات کی زکوٰۃ کے دوران یا اوراد و وظائف کے دوران یا علاج معالجہ کے دوران زیادہ سے زیادہ جب خون بہایا جائے تو بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، نیگیٹو انرجی کی جو شدت ہے وہ کم ہوتی ہے، جناتی یا شیطانی اثرات کم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح وظائف کا اثر بد آنے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہم رجس سے تقریباً بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم چاول، دال، کپڑا یا کوئی اور
اجناس میں سے جنس اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس سے ہیلنگ انرجی تو ملے گی، اس سے اجر و ثواب تو ملے گا، بے شک ملے گا، مگر عملیات کے میدان میں وہ نفع نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اب اس کی دلیل ہے، جب ہم خون بہاتے ہیں، یعنی جانور ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جناتی یا شیطانی اثرات جو ہمارے گھر میں جہاں مریض رہتا ہے یا ہمارے اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم عمل کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو جتنی نیگیٹو انرجی اس جگہ پہ ہوتی ہے یا مریض کے اندر ہوتی ہے یا عامل کے اندر ہوتی ہے یا ریاضت کرنے کے دوران جو آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھ پاتے جتنا رکھنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے شیطانی یا جناتی اثرات بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں یا کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو نیگیٹو انرجی اس خون کے اندر بہہ جاتی ہے، یعنی وہ شیطانی یا جناتی اثرات اس جانور کے اندر یا اس مرغی کے اندر یا کبوتر اگر آپ ذبح کیا ہے تو اس کبوتر کے اندر حلول کر جاتے ہیں، تو یوں ایک قسم کا وہ اتارا بھی ہو جاتا ہے اور صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے، یعنی صدقے کا ثواب بھی آپ کو مل گیا اور علاج کا علاج بھی ہو گیا۔ تو یوں اعمال کا جو اثر بد ہے اس سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی رجعت کے امکان سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر پہلے سے نیگیٹو انرجی موجود ہے تو اس کی شدت کم ہو جاتی۔ اس لیے جو صدیوں کا تجربہ اور مشاہدہ ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے یا ہمیں بتاتا ہے کہ علاج کے دوران یا ریاضت کے دوران اگر آپ خون بہاؤ گے زیادہ سے زیادہ تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی آپ کو نفع ہوگا۔ تو یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا تھا، میں نے خود ہی سوال کیا ہے، خود ہی جواب دے دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہے عملیات کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں، تصوف کے بارے میں کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو جو ہماری پیڈ آن لائن سروس ہے اس پہ آپ اپنا ہمیں سوال سینڈ کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنا سوال اردو میں لکھ کر، رومن میں نہیں، انگلش میں نہیں، رومن میں نہیں، اردو میں لکھ کر آپ ہمیں سینڈ کریں، اور ایڈمن کو آپ نے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ میرے سوال کو رجسٹر کیا جائے اور مجھے رجسٹریشن نمبر بھی دیا جائے۔ تو جب آپ کا سوال وہاں پہ رجسٹر ہو جائے گا پھر اس کی ایک یوں ہارڈ کاپی نکالی جائے گی، وہ مجھے دیں گے۔ اگر آپ کا سوال اجتماعی نوعیت کا ہوگا، یعنی میں اس کو ویلاگ کا حصہ بنا سکتا ہوا تو ضرور انشاءاللہ بناؤں گا، آپ کو ویلاگ کے ذریعے جواب مل جائے گا۔ اگر میں نے ہارڈ کاپی دیکھی، یعنی آپ کا سوال دیکھا، سوال دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ سوال اجتماعی نوعیت کا نہیں ہے تو آپ کو انفرادی طور پہ یعنی پرائیویٹلی واٹس ایپ کر دیا جائے گا، آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ تو یوں اگر آپ نے کسی بھی طرح کا سوال کرنا ہو یعنی عملیات، روحانیت اور تصوف کے بارے میں، تو آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، 24 گھنٹے آپ اپنا سوال سینڈ کر کے رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ جب آپ کا سوال رجسٹر ہو جائے گا پھر آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، جو ہی انشاءاللہ ویلاگ جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گا، اپنے وقت پہ وہ شافیہ سوشل میڈیا کے کسی بھی چینل پہ انشاءاللہ پبلک ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی اللہ ان کے سکھوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے اسودہ زندگی عطا کی ہے، نعمتوں سے سرفراز کی ہے، اللہ برکتیں بھی نازل فرمائے، ان کی نسلوں کو بھی ہنڈانا نصیب ہو۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے اور ان کی مقبول دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں داخل ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں یا سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں یا شافیہ اسلام کی احادیث مبارک یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کرنا معجزہ ہے۔ ہر پل، ہر جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر معجزات نظر آتے ہیں۔
اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ جب لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کے بارے میں معجزہ مانگا، دلیل مانگی کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس دعوے کی کوئی دلیل پیش کریں یا اس دعوے کے لیے کوئی معجزہ پیش کریں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تم ہم سے معجزہ مانگتے ہو، دلیل مانگتے ہو، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے وہ خود ایک دلیل ہے۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آ چکا ہے۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے وہ خود ایک معجزہ ہے۔ تو اب مزید ہمارے سے معجزہ کیا مانگتے ہو؟ کیا تم نے میرے کملی والے کی ذات کو نہیں دیکھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت کو نہیں دیکھا؟ کہیں پہ کوئی جول نظر آیا؟ کہیں پہ کوئی عیب نظر آیا؟ تو اللہ اس لیے علماء مشائخ یہ بات فرماتے ہیں، جس طرح رب اپنی خدائی میں بے عیب ہے، اسی طرح اس کا مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے عیب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کے اندر معجزہ ہے۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی معجزہ، آپ کی توجہ بھی معجزہ، آپ کی دعائیں بھی معجزہ، آپ کا کلام فرمانا بھی معجزہ، آپ کا خاموش رہنا بھی معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا بھی معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹھنا بھی معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات بھی معجزہ، اور پھر سب سے بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ ہے کہ 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر دنیا کی کایا کو پلٹ دیا۔ کہاں انسان جو ہے وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راہ راست پر لے آئے۔ اتنے قلیل عرصے کے اندر انقلاب برپا کر دینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بہت سی احادیث مبارکہ بھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ پیش کی کہ یا رسول اللہ دعائے برکت فرما دیں، دعائے برکت فرما دیں۔ ابھی میں نے 2 دفعہ یہ فکرہ بولا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ بھی معجزہ، دعائیں بھی معجزہ، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے، حاضر ہوئے اور جا کر کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، دعائے برکت فرما دیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں مجھ سے لے لیں اور اپنے ہاتھوں میں یوں رکھ کے تو دعا کی، دعائے برکت کی، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو تھیلے کے اندر سنبھال لو۔ اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کھجوریں لے کے تھیلے میں ڈال لی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ کبھی بھی تھیلے کو جھاڑنا نہیں ہے اور جھانکنا نہیں ہے، یعنی تھیلے کے اندر ڈال لی ہیں، اوپر سے بند کر دو، جتنی ضرورت ہو اس میں سے نکالتے رہنا، کھجوریں ختم نہیں ہوں گی۔ اب وہ چند کھجوریں ہیں، 8-10 کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دی کہ اس تھیلے کو کبھی خالی کر کے یوں جھاڑنا نہیں ہے اور اس میں یوں جھانکنا بھی نہیں ہے کہ کتنی رہ گئی ہیں، بس اس کو بند کر دو، اس میں ہاتھ ڈالو، بوقت ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی نکال لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ظہور تب ہوا جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کے بعد وہ کھجوریں لے کے تھیلے میں ڈالی اور وہ تھیلا اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، کس لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے ضرورت ہوتی میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ تھیلے میں ڈالتا اور مٹھی بھر کے کھجوریں جو ہے وہ نکال لیتا، خود بھی کھاتے، اہل و عیال کو بھی کھلاتا اور لنگر بھی چلاتے، یعنی مخلوق خدا میں بھی، میں اللہ کی راہ میں بھی وہ کھجوریں بانٹتا۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے، آخری سالوں کے اندر یہ معجزہ ہوا ہے۔ تو وہ جو وقت ہے وہ بھی ہے، پھر
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی گزر گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی گزر گیا۔ اللہ بولو اتنے سال جو ہے یہ کھجوریں چلتی رہی ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھروسہ نہیں کرتا تھا کہ کبھی یہ تھیلا کھول کر کسی اور جگہ رکھ لو، میں نے دن رات اس کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھا۔ اللہ بولو حضور علیہ السلام کی عطا کے ساتھ اتنی محبت ہے، ایک خالی تھیلا بھی ہو تو اس کو بھی ہر وقت 24 گھنٹے ہر حال کے اندر اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا، اتنی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، ہم کبھی اٹھا کے جیب میں رکھتے ہیں، کبھی ٹیبل پہ رکھتے ہیں، کبھی کہیں رکھتے ہیں، کبھی کہیں رکھتے ہیں، اور انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ 24 گھنٹے یہ یوں جو ہے تھیلا باندھا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے چڑھائی کی تو افراتفری مچی، اس افراتفری کے اندر میرا تھیلا کھو گیا۔ تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تمہیں ایک غم ہے، شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غم ہے، مجھے 2 غم ملے ہیں، ایک مولا عثمان کی شہادت کا غم ہے، اور دوسرا وہ بابرکت تھیلا یا وہ بابرکت کھجوریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے عطا کی تھی، اس افراتفری کے اندر وہ میرا تھیلا جو ہے وہ کھو گیا۔ تو اللہ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کھجوروں کے اوپر جو کہ قلیل تھی، تھوڑی سی تھی، ان کے اوپر دعائے برکت فرما دی، دعائے رحمت فرما دی، تو اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ سالوں وہ کھجوریں چلتی رہی۔ تو اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کے محبوب بھی برکت والے۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تیرے رب کی ذات بڑی برکت والی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات اللہ کی عطا سے برکت والی۔ اللہ کیا ہے؟ بزرگ ہے، انک حمید مجید، انک حمید مجید، بے شک تیرا رب جو ہے بڑی بزرگی والا ہے اور قابل تعریف ہے، تعریف کے جو وہ لائق ہے۔ تو اللہ بزرگی میں سب سے بڑھ کے اور اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام بزرگی میں ساری کائنات میں بڑھ کر ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی بزرگی والا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے جتنی بابرکت ہے اتنی کسی اور کی ذات بابرکت نہیں ہے۔ تو اللہ بولو جب ہم اپنا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ مضبوط کریں گے تو پھر اسی برکت کی خیرات ہمیں ملے گی، اسی برکت کا فیضان ہمیں ملے گا، اسی بزرگی کا جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کی ہے اس کا فیضان ہمیں ملے گا۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو بے برکتی ہے، صحت کے اندر بے برکتی ہے، معاملات کے اندر بے برکتی ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے اندر بے برکتی ہے، اولاد دی ہے یا دیگر نعمتیں دی ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ بے برکتی ہے۔ تو اس بے برکتی کو جب ختم کرنا ہے تو بابرکت ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ جب وہ فیضان مصطفیٰ علیہ السلام ہماری زندگیوں میں منتقل ہوگا، ہمارے قلب میں مکمل ہوگا، تو ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پھر تھوڑی زندگی بھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ڈھیروں اعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ تھوڑا مال بھی ہوگا، اللہ اس کے اندر بھی اتنی برکت ڈال دے گا کہ آسانی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ذکر رسول جو ہے وہ کثیر ہو۔ جتنا ذکر رسول علیہ السلام کثیر ہوگا، یعنی کثرت سے ذکر رسول کریں گے، اتنی ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں جڑ پکڑے گی۔ تو جو محبت ہے جب اس میں شدت آئے گی تو یہ عشق رسول علیہ السلام میں بدل جائے گی۔ تو عشق رسول علیہ السلام بنیاد ہے غلامی رسول علیہ السلام کی، اور غلامی رسول جو ہے وہ ضمانت ہے کامیابی کی 2 جہاں میں۔ تو غلام رسول تب تک نہیں بن سکتا جب تک عاشق رسول نہیں ہے، اور عاشق رسول تب تک نہیں بن سکتا جب تک ذکر رسول نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ برکتیں چاہتے ہیں یا حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جتنے معجزات عطا فرمائے یا آپ کی ذات کو جتنا بابرکت بنایا، اس میں سے کچھ چاہتے ہیں کہ خیرات مجھے بھی مل جائے، تو اپنا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط کرتے جائیں۔ جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی فیضان ملے گا۔
آج ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ زبان کی حد تک ہے، لفظی تعلق ہے، قلبی تعلق نہیں ہے۔ قلبی تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اس لیے ہم فنا فی دنیا بن رہے ہیں، جبکہ ہم نے کیا بننا تھا؟ فنا فی الرسول۔ تو جب جس طرح ہم دنیا کے اندر فنا ہیں، رات سونے سے پہلے دنیا کی باتیں، خوابوں کے اندر دنیا، صبح اٹھ کے دنیا، سارا دن دنیا، تو دنیا 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 ہم نے اتنا کیا کہ خوابوں کے اندر بھی ہمیں دنیا، جاگتے بھی دنیا، سوتے بھی دنیا نظر آتی ہے۔ ہماری سوچوں میں بھی دنیا، ہمارے دل میں بھی دنیا، ہمارے ہاتھ میں بھی دنیا، اور ہماری آنکھوں کے اندر بھی دنیا کی ہوس ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم دنیا میں فنا ہو گئے، فنا فی دنیا ہو گئے۔ اب جتنا دنیا کا ہم نے ذکر کیا ہے، جتنا دنیا کا ذکر کیا ہے، اب اس دنیا کو کھرچ کے نکالنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ اتنا ہی اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے۔ تو درود پاک ایسی عبادت ہے یا ایسا ذکر ہے کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو پہلے اللہ کا نام آیا، پھر حضور کے لیے دعائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک بھی آ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہو گیا۔ تو یہ ذکر یا یہ عمل جو ہے یا یہ وظیفہ، یہ دو ذکری ہے، یعنی اللہ کا بھی ذکر ہے، ذکر الہی بھی ہے، اور ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ تو جب ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا ذکر ہمارے قلوب کے اندر جو دنیا کی محبت آ چکی ہے اس کو کھرچے گا اور کملی والے کی محبت کی خیرات ڈالتا جائے گا۔ پھر جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آتی جائے گی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب محبت بڑھتی جائے گی، اس کے اندر شدت آتی جائے گی، تو یہی پھر محبت جو ہے بعد میں عشق میں بدل جائے گی۔ تو اللہ بولو عشق پھر ایسی کیفیت کا نام ہے، یعنی محبت کے اس مقام کا نام ہے، پھر جس کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پھر کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ تو اللہ بولو جب تک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر آتا رہے گا، حضور کا فیضان نہیں مل سکتا۔ جب تک ہماری امیدیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہوں گی تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ شرک ہے نا، جب اللہ امیدوں کا مرکز ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتے ہوئے امیدیں کسی اور کے ساتھ ہوں گی تو یہ شرک خفی ہے، تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی نظر نہیں آتا تب اللہ نظر آتا ہے۔ جب سب سے امیدیں توڑ دو گے تو اللہ کی رحمت کا نظام، اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ جس بھی مصیبت کے اندر ہو اللہ فوراً نکال دے گا۔ اسی طرح اللہ رسالت کے اندر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اپنی وحدانیت کے اندر جس طرح شرک برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے اندر شرک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ اپنی مصطفائی کے اندر جو ہے وہ لا شریک، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ اپنی خدائی میں اپنے شریک کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اپنے مصطفیٰ کی مصطفائی کے اندر بھی کوئی شرک برداشت نہیں کرتا۔ اب تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلمہ کملی والے کا پڑا ہے اور رواج کسی اور کا چلے، یہ برداشت نہیں ہے۔ سکہ چلے گا، راج چلے گا تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا۔ اب کیونکہ ہمارے قلوب کے اندر اتنی دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے، اب لولو اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سب جھوٹ ہے، سب ڈکونسلے ہیں، کچھ نہیں ملنا آپ کو۔ جتنے مرضی وظائف پڑھ لو، جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو، کچھ نہیں ملنا۔ وقتی تھوڑی سی کیفیت ہوگی، وہ ایک آدھ دن کے بعد جب آپ دوبارہ دنیا کے ماحول میں بیٹھیں گے تو وہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ گھر میں آپ بیٹھے ہیں تو دنیا دنیا دنیا، دفتر میں گئے ہیں تو دنیا دنیا دنیا، مسجد میں گئے ہیں، قیامت پہ قیامت تو یہ ہے کہ مسجد میں گئے ہیں تو دنیا دنیا دنیا، خانقاہ میں آئے ہیں تو دنیا دنیا دنیا۔ جس کو مسجد سے بھی نفع نہ ہو رہا ہو، مسجد کے ماحول سے نفع نہ ہو رہا ہو، خانقاہ کے ماحول سے مسلمان کو آج نفع نہ ہو رہا، تو اللہ والو مسلمان کہاں جائے؟ یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں یا فلاں ماحول میں چلے جائیں تو آپ کی یہ کیفیت بدل جائے گی۔ حرم پاک میں حج کرنے کے لیے چلے جائیں، وہاں بھی دنیا دنیا،
काबत अल्लाह की दीवारों से लिपट के लोग अल्लाह से दुनिया मांग रहे हैं, जो फारिग हो जाते हैं दुनिया की बातें कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु के दर अक़दस पे चले गए हैं तो वहां जाकर भी दुनिया मांगी जा रही है। जब सलाम किया जा रहा है टप टप आंसू गिर रहे हैं, जब वहां से निकलते हैं वो कैफियत खत्म हो जाती है, फिर वही दुनिया की बातें, वही फोन हो रहा है, वही सब कुछ हो रहा है, मस्जिद में बैठ के गीबत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह बोलो इंसान यानी आज का मुसलमान जाए तो कहां जाए? जो मैं कहता हूं जाइए तो किथे जाइए तो किथे मंजी डाइए, किथे जावा तो मंजी किथे डावा, यानी कोई माहौल ऐसा नहीं है कि जहां पे आप जाएं और आपकी वो बातनी कैफियत जो है वो बदल जाए, या जो दिल का हाल है वो बदल जाए, जो दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत है वो निकल जाए। इस वक्त मौजूदा दौर में कोई जगह नहीं है। सबसे मुकद्दस और मुबारक दो ही जगह है ना, हरम शरीफ है, मस्जिद हराम है, और मस्जिद नबवी शरीफ है। तो दोनों की हालत आपके सामने है। और हमारे इधर क्या है, मसाजिद हैं और खानकाहें हैं, दोनों की हालत आपके सामने है। तो बाकी तो जगह जो है वो तो है ही दुनिया के मराकज हैं, वहां तो बात ही दुनिया की होनी है। तो जहां बात अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी थी, आज वहां भी बात क्या हो रही है, दुनिया की हो रही है। मसाजिद के अंदर, मदारस के अंदर क्या हो रहा है, खानकाहों के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया। वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है, दुनिया। जो आने वाले हैं वो क्या मांग रहे हैं, दुनिया। तो तज़किरे किसके हैं, दुनिया के। ये पढ़ो तो ये दुनिया बन जाएगी, ये करो तो ये दुनिया बन जाएगी, तरीके सिखाए जा रहे हैं। और जिन बच्चों को आलिम दीन भी बनाया जा रहा है उनको भी हजूर का गुलाम नहीं बनाया जा रहा, उनको भी पैसे कमाने वाली मशीन बनाया जा रहा है कि तू मौलवी बन जाएगा, मसीतड़ बन जाएगा, फलां मस्जिद में लग जाएगा, तेरी 25,000 रुपया तनख्वाह लग जाएगी, रोटी पानी जो है वो इंतजामिया देती रहेगी तो सुखी हो जाएगा। अब ये मकसद ज़हन में रख के आलिम बना जा रहा है। इस तरह खानकाहों में आने वाले हैं, दुनिया मांगने वाले हैं। तो जिन्होंने बज़ाहिर लबादा ओढ़ा हुआ है कि हम तालिबे मौला हैं, उनके दिलों के अंदर क्या ख्वाहिश है कि हम भी पीर बन जाएंगे, कल हमारी भी खानका होगी, हमारे भी मुरीद होंगे, हमें भी लफाफे आएंगे, हमारा भी पांचोगी और सारा कड़ाई में होगा। तो अल्लाह वालों, अब अगर कोई इस वक्त अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालना चाहता है तो मेरा ये सवाल है वो कहां जाए? कोई जगह नजर आती? मैंने हल्का सा नक्शा आपके सामने रख दिया। तो इसलिए अल्लाह वालों कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी दर से आपको खैर पढ़नी नहीं है, नफा होना नहीं है। घर बैठे कमली वाले पे कसरत के साथ दरूद पढ़ो। जब उसमें इसमें ज़ात आएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाह का नाम आएगा, तो अल्लाह का जो नाम है वो दुनिया को खुर्च के हमारे कुलूब से निकालता जाएगा। जो हम फनाफि दुनिया बने हुए हैं, इंशाल्लाह धीरे धीरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में आती जाएगी। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जड़ पकड़ लेगी, फिर उसके अंदर शिद्दत आएगी। जब शिद्दत हद से बढ़ेगी, वही मोहब्बत बाद में इश्क में बदलेगी। तो जो इश्क है वो फिर बुनियाद है गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब हम हुजूर के सही मानों में पक्के और सच्चे गुलाम बन जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी के सारे रास्ते अल्लाह खोल देगा। दुनिया में भी कामयाबी है और इंशाल्लाह आखिरत में फिर हमेशा हमेशा की कामयाबी है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फलाह से ताबीर फरमाया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए क्या है, कसरत से ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना कल्बी तल्लुक मजबूत करना है तो उसके लिए क्या है कि हम दुरूद सदका पढ़ें। कौन सा दुरूद पढ़ें? दुरूद सदका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाह बोलो, जब ये दुरूद सदका आप पढ़ेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, ये रूहानी सदका है। ये क्या है? रूहानी सदका है कि आपने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी दुआ की कि या अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर रहमत नाज़िल फरमा, जो कि तेरे मकबूल बंदे और रसूल हैं। वसल्ले अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, और रहमत नाज़िल फरमा ईमान वालों के ऊपर जो कि मुसलमान हैं और मर्द है या औरतें हैं। इस तरह मोमिनीन में मर्द है या औरतें हैं, उनके ऊपर रहमत नाजिल फरमा। तो अब जितने भी ईमान वाले हैं
جتنے بھی ایمان والے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کی طرف سے اللہ تجھے ایک نیکی عطا فرمائے گا. اس وقت 2.25 ارب الحمدللہ ایمان والے اس دھرتی پہ بستے ہیں. تو جب آپ یہ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو یہ کہاں سے بات شروع ہوگی؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے. تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے ایمان والے آئے ہیں یہ اعداد و شمار کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ والو صرف یہ جو موجودہ ایمان والے ہیں آپ ایک بار پڑھو گے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 2.25 ارب نیکیاں جن کا میں بتا رہا ہوں وہ تو موجود ہے نا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنے خرب نیکیاں جو ہے وہ آپ کو ایک بار یہ درود صدقہ پڑھنے پر ملے گی. یعنی یہ روحانی صدقہ ہے، یہ روحانی صدقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اس درود پاک کو درود صدقہ کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ درود پاک صدقہ کے نعم البدل کے طور پہ قبول ہو جائے گا. یعنی صدقے کا، مال کا یہ نعم البدل ہے. جس کے پاس اب مال خرچ کرنے کو نہیں ہے، یا کسی کے پاس مال تو ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا حوصلہ یا ظرف ہی نہیں ہے، تو کم از کم وہ یہ درود پاک پڑھے، صدقہ ہوتا رہے گا. پھر طبرانی نے اسی حدیث پاک کو روایت کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ شخص چاہے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو، یعنی دنیا کے مال کی کثرت ہو، اللہ مجھے نعمتیں جو ہے وہ کثیر عطا فرمائے، جو تنگ دستی کے حالات ہیں وہ بدل جائیں، خوشحالی میں وہ بدل جائیں، تو وہ کثرت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو اللہ بولو یہ روحانی لنگر چلاؤ، یہ روحانی صدقہ دو. ایک صدقہ آپ مال کا دیتے ہیں نا، کسی کو پیسے دے دیے، کسی نے اللہ کے نام پہ سوال کیا تو آپ نے پیسے دے دیے، وہ کیا صدقہ ہو گیا؟ مال کا. ایک آپ دیتے ہیں صدقہ جان کا، یعنی آپ نے گوشت لے کے، مرغی لے کے کسی کو دے دی، ٹھیک ہے. اور ایک صدقہ ہوتا ہے وقت کا، کہ آپ کسی کو وقت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ پڑھے لکھے ہیں، ان کے بچے کو آپ مفت پڑھا رہے ہیں، تو کیا یہ ہو گیا؟ صدقہ ہو گیا. اس طرح آپ دین کا کام کر رہے ہیں، جس طرح میں بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دین کا کام ہو رہا ہے. ایک یہ صدقہ ہے، یعنی یہ وقت کا صدقہ ہو گیا، ایک مال کا صدقہ ہو گیا، ایک جان کا صدقہ ہو گیا. پھر مال کے کئی طریقے ہیں صدقہ کرنے کے، جان کے کئی طریقے ہیں صدقہ کرنے کے، ٹھیک ہے. اس طرح وقت کہ کئی طریقے ہیں، کئی کام ہیں جن کے لیے آپ وقت دیں تو آپ کا وقت جو ہے وہ صدقہ گنا جائے گا، یعنی آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک روحانی صدقہ ہے، ایک روحانی صدقہ ہے. یہ جو درود صدقہ ہے یہ روحانی صدقہ ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بھی بہتری کا کام کرنے کی حالت میں، پوزیشن میں نہیں ہے. نہ آپ وقت دے رہے ہیں، نہ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، نہ آپ اپنی جان جو ہے اس کے اوپر قربان کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا رستہ ہمیں دکھلایا ہے؟ پھر گھر بیٹھے جو ہے وہ میرے پہ درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ صدقے کا نعم البدل ہو جائے گا. تو آج کے بعد پھر روحانی صدقہ کون کیا کرے گا؟ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور تمام حضرات جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ سونا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اب اگلا سوال آپ کے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے، اس طرح سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنیں گے ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا کہ حضرت صاحب یہ درود صدقہ کم از کم کتنا روزانہ پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، روزانہ مال کا صدقہ کتنا کرنا چاہیے؟ سوال آتا ہے نا، جان کا صدقہ کتنا کرنا چاہیے، یا کوئی وقت دے رہا ہے تو وقت کا صدقہ کتنا کرنا چاہیے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا نا کہ اپنی توفیق کے مطابق.
یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ حسب توفیق صدقہ کرو، یعنی جتنی اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس میں ان صلاحیتوں میں سے کچھ خرچ کرو، لوگوں کے بھلے کے کام کرو، یعنی رفع اعمال کا کام کرو، دین کا کام کرو۔ اسی طرح اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہوا ہے تو جتنی توفیق ہے اس میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہی اصول ہوتا ہے نا، حسب توفیق۔